بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی قیمتی دولت سے مرحمت عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان جو ہمیں پیدائشی طور پر نسلاً بعد نسل نصیب ہوا ہے، اس کی حقیقی قدر و قیمت وہ حضرات بتلا سکتے ہیں جو دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کو تکالیف پہنچائی گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو مسجد حرام میں پہلا خطبہ کہلاتا ہے، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا: اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات۔ اے لوگوں، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور اس قول کے اوپر وہ واضح دلائل اور بینات بھی لے کر آیا، اس کے باوجود تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس جگہ کفار اور مشرکین ٹوٹ پڑے اور ایسی تکلیف پہنچائی اور اتنا مارا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ختم ہو گئے، اب یہ بچ نہیں سکتے۔ ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، ایسی سخت ایذا اور ایسی سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ وہ حضرات تھے جن کے دل کے اندر ایمان پہاڑ کی طرح جمع ہوا تھا، اور اسلامی احکامات کی اتنی اہمیت اور اتنی عظمت تھی کہ وہ اس بات کو تو گوارا کر سکتے تھے کہ میری جان چلی جائے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ اسلامی احکامات میں سے کسی حکم کے اندر ذرہ برابر بھی کمی ہو جائے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا: اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ کیا دین کے کسی حکم کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ، یہ چیز، یہ لگن ان کے دل کے اندر اس وقت پیدا ہوئی تھی جب انہوں نے ایمان کے لیے تکالیف کو برداشت کیا تھا، اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کو تکلیف سہنا پڑتا تھا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وراثتاً یہ کلمہ، یہ ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ اسی کو کہتے ہیں علم۔ اگر ہمیں معلومات نہیں ہوگی کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اسلامی احکامات کیا ہیں، کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، کن چیزوں کے کرنے سے نماز ہماری نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا وضو نہیں ہوتا، اگر یہ چیزیں ہماری علم کے اندر نہیں رہیں گی، معلومات کے اندر نہیں رہیں گی، اور ان چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے، تو پھر اس کے بعد ہم بہت سی چیزوں کو کرنے کے باوجود وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اعمال اسی وقت مقبول ہوں گے جب کہ وہ صحیح ہو،
اور صحیح اسی وقت اعمال ہوں گے جب کہ ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے، آپ نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، جب اس چیز کو سیکھا جائے گا تب اس کے مطابق وہ عمل درست ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز کو سیکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ہر چیز سکھلاتے تھے، چاہے نماز ہو۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک صاحب مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آ کر مسجد کے اندر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ گئے، نماز پڑھ کر پھر آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم جو جانتے ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے متعلق ساری چیزیں سکھلائیں، اور کس طریقے سے وضو کرنا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اطمینان کے ساتھ کرنا ہے، چاہے وہ قومہ ہو یا سجدہ کے درمیان بیٹھنا ہو، وہ ساری چیزیں اطمینان سے کرنا ہے۔ اگر تعدیل ارکان نہیں پائی جائے گی، یعنی ایک رکن کرنے کے بعد آدمی اطمینان سے سیدھا کھڑا نہ ہو کہ دوسرے رکن کے اندر فوراً چلا جائے، تو یہ تعدیل ارکان چھوٹ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، ایک واجب چھوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھلائی۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تشہد سکھلایا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جیسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ کسی کو بلاتے اور کہتے کہ لوٹے کے اندر پانی لاؤ، وہ پانی لاتا، پھر آپ اس کو وضو کر کے سکھلاتے اور کہتے ہاکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں کر کے سکھلاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے علم ہیں۔ اگر یہ علم ہمیں نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ اعمال کے صحیح ہونے کے لیے صحیح علم ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اہل علم کے مقام کو جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا رتبہ دوسرے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے پوچھئے جو اہل علم ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اندر بہت فرق ہوتا ہے، بہت تفاوت ہوتا ہے۔ تو علم کا حاصل کرنا ایمان کے بعد انتہائی اہم چیز ہے اور اولین فرائض میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر بھی کچھ حضرات ایسے تھے جو مسجد نبوی کے اندر ان کا کام ہی تھا صرف علم کا حاصل کرنا، اور ان کے پاس دوسرے مشغلے نہیں تھے، جن کو اصحاب الصفہ کہتے ہیں، جن کی تعداد 70 اور اس کے آس پاس کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر رہتے تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، آپ کی حدیث کو سنتے تھے، کبھی کہیں سے کچھ آ گیا تو کھا لیا، کبھی کسی کا مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا دیا، وہ ان کے مہمان بن گئے، وہاں کھا لیا۔ یہ مستقل وہ جماعت تھی جو علم حاصل کرنے کے اندر مشغول تھی اور مسجد نبوی کے اندر رہتی۔ اس زمانے کے اندر مسجد نبوی ہی ہر چیز کا مرکز تھا، کسی چیز کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں تھی، بلکہ مسجد
ایک ٹھکانہ تھا، وہاں پر نماز بھی سکھلائی جاتی تھی، وہاں پر علم بھی دیا جاتا تھا، وہیں پر تزکیہ بھی ہوتا تھا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے والی جماعتیں، اللہ کے راستے کے اندر جانے والے لوگوں کو بھی روانہ کرتے تھے، واپسی کے اندر جماعتیں بھی وہیں آیا کرتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر وہی مرکز تھا اور وہیں سے ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دیتے تھے اور انجام دیتے تھے۔ تو یہ علم انتہائی اہم چیز ہے۔ اسی علم کے حاصل کرنے کے لیے جو آج مدارس کی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ایمان اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بعد مدارس کے ذریعے سے جو علم سکھلایا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں۔ جیسے آدمی قلعہ کے اندر آنے کے بعد محفوظ ہو جاتا ہے دشمن کے حملے سے، جب تک یہ مدارس موجود رہیں گے آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا، آدمی کا دین محفوظ رہے گا، اور انہی مدارس کے ذریعے سے سارے باطل فرقوں سے، ساری باطل تنظیموں سے اور سارے باطل عقائد اور نظریات سے آدمی ٹکرا سکتا ہے اور ان کو شکست دے سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے یہ مدارس اور ان کا احاطہ، جہاں پر آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو آج ہمارے اس ملک کے اندر موجود ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے علاوہ غیر ہیں وہ ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مدارس موجود ہیں ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کو ان کے دین سے پھسلا نہیں سکتے، اس لیے وہ مدارس کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں، شبہ ڈالتے ہیں، بدگمانی ڈالتے ہیں، تاکہ جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں، جو مدارس کے اندر پیسہ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جب بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی تو وہ یہ سوچیں گے کہ ان مدارس کے تعاون کو بند کر دیا جائے، اور اس کے ذریعے سے ان کے اندر آپس کے اندر خلیج پیدا ہو جائے گی، دوری پیدا ہو جائے گی۔ مدارس اہل علم اور عوام کے درمیان، جب اہل علم اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ہم اپنے حربے کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھسلا سکتے ہیں، اس لیے وہ مدارس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اس بر صغیر کے اندر تو اس مدارس کا وجود ہے جو آج ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا باہر نکلیں گے عرب ممالک کے اندر یا دوسرے ملکوں کے اندر تو ان مدارس کا وجود اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں ہے۔ وہاں پر جو مدارس جو موجود ہیں اس کو جیسے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اس طریقے کی ساری چیزیں یونیورسٹی کی طرح موجود ہے کہ جیسے یونیورسٹی کے اندر آدمی ہر چیز کے علم کو حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر ایک سبجیکٹ اسلامیات ہوتا ہے، آدمی اس کے اندر پی ایچ ڈی کرتا ہے، اس کے اندر جو ڈگری لینا چاہتا ہے وہ ڈگری لیتا ہے۔ اس کے پڑھانے والے بھی اہل علم نہیں ہوتے، بلکہ وہ بھی انہی کی طرح ہوتے ہیں جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ قرآن کے مفسر ہوں گے یا بہت بڑے محدث ہوں گے، لیکن در حقیقت وہ قرآن اور حدیث کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوتے ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر جو علم دین کے اندر پی ایچ ڈی اور ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ عمل کی نیت سے نہیں، بلکہ ایک علم کے اندر علم کی بڑھوتری اور زیادتی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر کیا کیا ہے وہ معلومات حاصل کیا جاتا ہے۔ اور یہ طریقے یہ یورپ وغیرہ سے آئے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے یونیورسٹیز کے اندر اسلامیات بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو کوئی لے کر اس کے اندر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے اور علم کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم دین جو مختلف ملکوں کے سفر کے اندر گئے، انہوں نے اپنا تجربہ یہ لکھا کہ جب ہم بغداد کے اندر گئے تو وہاں پر لوگوں سے کہا کہ کیا یہاں پر مدارس موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں۔ وہ جب لے کر گئے تو دیکھا وہاں پر مدارس نہیں بلکہ یونیورسٹیز موجود تھی، اور وہاں پر بھی اسلامیات کے اندر پی ایچ ڈی حاصل کیا جاتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصود یہ ہے کہ جیسے پہلے زمانے کے اندر بغداد علم کا مرکز ہوتا تھا، یہاں پر احادیث کی اور دوسری چیزوں کی تعلیمات دی جاتی تھی، قرآن کی، حدیث کی، پرانے طرز پر بھی کوئی علم حاصل کرنے کا مرکز یہاں پر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو اسی طریقے کا ہے۔ ہاں، ایک جگہ موجود ہے جہاں پر ایک بزرگ ہیں، ایک بڑے میاں ہیں، وہ مکتب کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر آپ کہیں تو آپ کو لے چلیں۔ چنانچہ وہ جب وہاں پر گئے ہیں، ان بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ والے تھے، وہ مکتب کی تعلیم دے رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ جب ان سے تعارف ہوا، تعارف کے بعد ان کو بتلایا گیا کہ ہم یہاں پر مدارس دیکھنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر ہمیں نہیں ملا، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے ملکوں کے اندر اس طرح کے مدارس موجود ہیں؟ کہا ہاں مدارس موجود ہیں، یہاں پر صحیح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابی احادیث کی قرآن کی تفاسیر یہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی تم لوگ قدر کرنا اور ان مدارس کو بند مت کرنا، بلکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ تمہاری نسلیں اس کو محفوظ کریں گی اور ان مدارس کے ذریعے سے تمہارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ دیکھیے، جہاں پر یہ مدارس موجود نہیں ہیں وہاں والوں کو اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت معلوم ہو رہی ہے، اور ہمارے علاوہ جو غیر ہیں وہ بھی اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جانتے ہیں کہ یہ مدارس اگر موجود رہیں گے تو ہم اپنے منصوبے کے اندر اور اپنے پلاننگ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے مسلمان کچھ ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے طبقے شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی ان غیروں کی طرح ان کو مدارس کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں، تنقیدیں کرنے لگتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اب ایسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ مدارس ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان اور اپنے دین کے تحفظ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کو ایسے رجال اور ایسے افراد ملیں گے جو آپ کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو مدرسے کے اندر اساتذہ ملیں گے، اسی کے ذریعے سے آپ کو مساجد کے اندر امام ملیں گے، اسی کے ذریعے سے آپ کو مساجد کے اندر مؤذنین ملیں گے، اسی کے ذریعے سے آپ کو گاؤں کے اندر پڑھانے والے نماز جنازہ کے امام ملیں گے، اسی کے ذریعے سے آپ کو مختلف راہوں کے اندر رہبری کرنے والے افراد ملیں گے۔ اگر آج یہ مدارس بند ہو جائیں گے تو آپ دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ اتنے مدارس کے ہونے کے باوجود ہمارے پاس یہ کارگزاریاں آتی ہیں کہ فلاں گاؤں کے اندر مسجد کے اندر کوئی امام نہیں ہے۔ اتنے مدارس اور حفاظ کے ہونے کے باوجود یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں محلے کے اندر رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس مسجد کے اندر کوئی پورے قرآن کو تراویح پڑھانے والا موجود نہیں تھا۔ سوچئے، اب اگر ہم ان مدارس کی اہمیت اور عظمت کو نہیں سمجھیں گے جبکہ اہل ایمان ہیں، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت مرحمت فرمائی ہے، کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ تعلق عطا فرمایا ہے، تو کیا اگر ہم ضرورت کو نہیں سمجھیں گے تو کیا کوئی اور اس ضرورت کو سمجھے گا؟ ہم اپنے ذہن کے اندر ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کو بیٹھائیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے غلط پروپیگنڈے کے ذریعے یا کسی کی غلط تشہیر کے ذریعے ہمارے ذہن کے اندر کوئی بات آئے تو فوراً اپنے ذہن کو خالی کریں اور اپنے ذہن کو یہ سمجھائیں نہیں یہ باتیں غلط ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو کسی ذمہ دار سے بیٹھ کر اس غلط فہمی کو ختم کریں، ورنہ یہ غلط فہمی آدمی کے ذہن کے اندر کیڑے کی شکل کے اندر اختیار کرے گا، پھر یہی چیز آگے چل کر کینسر بن جائے گا، پھر اس کے بعد آدمی ان مدارس سے متنفر ہوگا، اہل علم سے متنفر ہوگا، پھر اس کے بعد یہ چیز اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ارتداد کی راہ پر لے جائے گی، اور وہ آدمی آگے چل کر اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دے، اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج کے اس دور کے اندر بہت سے ایسے افراد موجود ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے مدارس کے اوپر، قرآن کے اوپر، قرآنی تعلیمات کے اوپر اعتراضات کرتے رہے، تو آخری وقت کے اندر ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان جیسی دولت سے محروم کر دیا اور اب وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان مدارس کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اگر ہم اس کو نعمت سمجھیں گے تب اس کی بقا کی ہم سب فکر کریں گے۔ اگر ہم اس کو نعمت نہیں سمجھیں گے تو سمجھیں گے کہ اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، تو مدرسے والے جانیں اور ان کا کام جانیں۔ اور اگر ہم اس کو اپنی چیز سمجھیں گے تو اگر مدارس کے اوپر کوئی غلط نگاہ سے اٹھائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مدارس ہمارے اپنے مدارس ہیں، کسی کی اتنی ہمت اور جرأت کیسے ہوئی کہ ہمارے اپنے مدرسے کے اوپر یا مدارس کے اوپر غلط نگاہ ڈالی، یا غلط تفسیریں کیے، یا غلط تنقیدیں کی، یا غلط تشہیر کیا، غلط پروپیگنڈے کیے۔ ہمارا ایمان اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم اس کو شاعر کے اندر شمار کریں کہ اس کے ذریعے سے ہماری شناخت ہے، اس کے ذریعے سے ہماری بقا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر جب اس ملک کے اندر ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ اسلام رخصت ہو جائے گا، اس زمانے کے اندر ہمارے اکابرین نے جو نظام قائم فرمایا تھا وہ مدارس کے جال کو بچھایا تھا۔ اسی کے ذریعے سے اس زمانے کے اندر جب ارتداد کی لہر تھی، ارتداد کو ختم کیا اور ایمان کی دولت اور لوگوں کو ایمان کی جانب واپس بلایا۔ مدارس کے ذریعے اور مکاتب کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام باقی تھا۔ یہی چیز ہے جو آدمی کے ایمان اور اسلام کو باقی رکھ سکتی ہے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر بھی چاہے وہ غلط پروپیگنڈا کسی کی طرف سے بھی ہو، ہم اپنے ذہن کو صاف رکھیں، نہیں یہ مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کسی طرح کی اسی طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے اپنے ذات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے اپنے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور اس وقت اس کی حفاظت کرنا صرف اہل مدارس کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا اس وقت ہم سب اس کے لیے تیار رہیں کہ اگر کسی طرح کی کوئی ایسے حالات آئیں گے تو ہم اس وقت مدارس کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسرا کہ جب بھی یہ مدارس جو چلتے ہیں وہ عوام کے پیسے سے چلتے ہیں، لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی کا لاکھ بھی شامل ہوتا ہے، کسی کا 10 روپیہ بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا ہر ایک کے تعاون سے یہ مدرسہ چلتا ہے، لہذا ہر ایک کا یہ اپنا مدرسہ ہے۔ جو جن مدارس کے اندر تعاون کرتے رہے ہیں، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلط مدرسہ پایا جاتا ہے تو آدمی دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب ہمیں مدارس کے اندر چندے نہیں دینا ہے۔ نہیں، یہ غلط چیز ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر کوئی فراڈ پارٹی نکل آتی ہے جہاں پر ہمارے لاکھوں روپے ڈوب جاتے ہیں، لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ اب ہمیں کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، جو پارٹی آتی ہے اس کو جانچتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط جگہ پر مال بیچ دیں پھر پیسہ ہمارا ڈوب جائے۔ ہمارے پاس جو چندہ لینے کے لیے آئے تھوڑی ہم تحقیق کر لیں، اطمینان کر لیں، لیکن یہ کر دینا کہ ہم مدارس کو اب چندے ہی نہیں دیں گے کیونکہ غلط قسم کے لوگ آتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر اچھے کے اندر کچھ غلط لوگ بھی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ تمام مدارس غلط ہیں، یہ انسان کا یہ غلط فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس فیصلے کو بھی ختم کریں، اور جو آدمی آئے اب جو معتبر ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے جتنی تحقیق کا مکلف ہے اتنی تحقیق کر لیں، اور جو تعاون کرتے رہیں اس تعاون کے اندر اپنا تعاون باقی رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو صدقہ جاریہ ملتا ہے کہ جو آدمی حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، عالم بنتا ہے، جب تک وہ اپنے حفظ قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرتا رہے گا، علم کے ذریعے سے تبلیغ کرتا رہے گا، آپ نے تھوڑا تعاون کیا ہے لیکن اس تعاون کی بنیاد پر آپ جب قبر کے اندر چلے جائیں گے تب بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ صدقات اور یہ ثواب کا اجر جاری رہے گا۔ اس لیے ہم تھوڑی سی بدگمانی کی وجہ سے اتنے بڑے اجر سے محروم ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔